ویلکم بیک آفٹر دا بریک. مشاہد حسین سید صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. پاکستان کی سیاسی لڑائی میں ہم غالباً اب اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں پر ہمارے وہ دوست ممالک جو پہلے پرائیویٹلی گفتگو کرتے تھے اب وہ اوپنلی پبلکلی بات کرنے شروع ہو گئے ہیں. شہباز شریف صاحب کا دورہ ہوا چین کا. چائنیز صدر کے ساتھ ملاقات کے بعد جو پریس ریلیز جاری کی گئی اس کا پیراگراف نمبر 10 یہ کہتا ہے کہ چینی صدر نے اس امید کا اظہار کیا کہ پاکستان سیف، سٹیبل اور پریڈکٹیبل بزنس انوائرمنٹ کریٹ کرے گا، چینی نیشنلز کی سیکیورٹی کو یقینی بنائے گا، چینی آرگنائزیشنز کی. یہ وہ باتیں ہیں جو پرائیویٹلی کی جاتی تھیں اور پریس ریلیزز میں اس کا اظہار نہیں ہوتا تھا. اور ابھی چند روز پہلے جمعے کے دن ایک ایونٹ ہوا پاکستان اور چین کے درمیان، ایک اجلاس جو مشاورتی میکنزم ہے پولیٹیکل کنسلٹیشن کا پاکستان اور چین کے درمیان. اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چین کے انتہائی اہم وزیر انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ آف دی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا لیو جین چاؤ، انہوں نے اسلام آباد میں خطاب کرتے ہوئے پاکستان کو کچھ مشورے دیے ہیں. وہ مشورے پہلے سنیں پھر مشاہد حسین سید صاحب سے بات کریں گے. Stability within the country is essential for the development of that country. Faced with complex internal and external challenges, Pakistan is navigating carefully through turbulent rivers and treacherous shoals. Only when all political parties in the country join hands to ensure political and social stability can there be sustainable development. And for all these years, China has always been striving hard to maintain a good balance of reform, development and stability. مشاہد صاحب سیاسی جماعتوں کو ہاتھ میں لانے کا کہہ رہے ہیں، سیکیورٹی صورتحال کے اوپر پاکستان کو بتا رہے ہیں کہ آپ انویسٹمنٹ نہیں لا سکیں گے جس وقت تک یہاں پر سیکیورٹی صورتحال ٹھیک نہیں ہوگی. پرائیویٹلی تو یہ باتیں کرتے ہیں ہمارے دوست، لیکن چائنا جیسا ملک جس کا یہ طریقہ کار بھی نہیں ہے، اس نے آخر کیا سٹیج آ گئی ہے ریلیشن شپ کی، یا فیئرز ان کے یا خدشات ان کے اتنا بڑھ گئے ہیں کہ وہ پبلکلی بات کر رہے ہیں؟ ایک سال پہلے آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا تھا میں چائنا گیا تھا، یہی باتیں میرے سے پرائیویٹلی کی تھی اور میں نے پبلکلی ہمارے سسٹم کو آپ کو بتایا بھی تھا. میں نے ٹاک شوز میں بھی کہا کہ چائنیز کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے جو سیاسی چپکلش ہے، نہ ختم ہونے والی جو سیاسی خانہ جنگی بن گئی ہے کہ 7 سالوں میں 7 وزیر اعظم آئے ہیں پاکستان میں، ایک دوسرے کو نیچے دکھانا سارا کرنا، اس کا خاتمہ کریں اور کچھ رولز آف دا گیم بنائیں تاکہ آپ کا ملک استحکام کی طرف جائے، اور استحکام کی وجہ سے سیاسی استحکام بھی ہوگا اور اقتصادی ترقی بھی ہوگی. لیکن وہ کہتے ہیں نا عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، لیکن چونکہ ہم عقل مند نہیں ہیں، انہیں اشارہ نہیں سمجھ آئی، تو اب انہوں نے آ کے پبلکلی، یہ اتنا بڑا فورم تھا جس میں بھی موجود تھا، میری بھی سپیچ تھی اس میں، اور میرا دوست بھی ہے لیو جان چاؤ، میں اور وہ اکٹھے ہوئے تھے پچھلے ہفتے ولاڈی واسٹاک کی کانفرنس تھی برکس کی، اور یہ کیونکہ یہ بڑے سینئر بندے ہیں اور یہ شاید آئندہ کے وزیر خارجہ بھی ہو سکتے ہیں، از ویری کلوز ٹو شی جن پنگ. تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں سارے پاکستان کے سیاسی اسپیکٹرم کے لوگ موجود ہیں، حزب اختلاف، حزب اقتدار، ہر صوبے کے نمائندے، اینڈ یوز دیٹ اپرچونٹی ٹو کنوے دیٹ میسج ڈائریکٹلی، جو چائنیز نارمل نہیں کرتے. 1-2 دفعہ پہلے بھی کیا تھا 71 میں، آپ کو یاد ہو جب ملٹری ایکشن ہوا تھا، انہیں سپورٹ کیا ملٹری ایکشن، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ گفتگو کریں ان لوگوں سے جو پاکستان کے اندر رہنا چاہتے ہیں اور سب کو ایلینیٹ نہ کریں. اس کو بھی ہم نے ان کی بات نہیں سنی تھی، تو اب بھی انہوں نے میسج یہ بڑا واضح طور پر دیا، اور یہی میسج میں سن رہا ہوں سعودی عربیہ سے، یو اے ای سے، اور جو ہمارے مغربی دوست ہیں وہ بھی خیر خواہ ہیں ہمارے، وہ چاہتے ہیں کہ چیزیں سیٹل ڈاؤن. لیکن گورنمنٹ ہمیں یہاں کہتی ہے کہ وہ یہ تمام ممالک جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے بیڑا غرق کر دیا، عمران خان کو وہ نفرت کرتے ہیں، پی ٹی آئی سے وہ نفرت کرتے ہیں، چائنا ہیٹس عمران خان لائک ناٹ ایٹ آل. فار چائنا، فار دیز کنٹریز، پاکستان مقدم ہے، پاکستان از پیراماؤنٹ. اس میں گورنمنٹ کس کی بھی ہو وہ کسی کو بلیم نہیں کرتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ اس کی وجہ سے یہ ہوا، اس کی وجہ سے یہ ہوا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جتنی بھی سیاسی قیادت ہے، چاہے عمران خان ہو یا میاں نواز شریف ہو یا آصف علی زرداری ہو یا مولانا فضل الرحمان ہو یا جماعت اسلامی ہو یا دوسری سیاسی جماعتیں ہوں، وہ سب ہماری دوست ہیں. سب کے ساتھ چائنیز کمیونسٹ پارٹی نے MOU سائن کیا ہوا ہے اور سب کے ساتھ انہوں نے براہ راست تعلقات ہوئے ہیں. اور اس جب احسن اقبال صاحب کو سنتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں شہباز اسپیڈ، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شہباز اسپیڈ از دا فیوریٹ. وہ خیر وہ میں پولیٹیشین کی بیانی، میں تو فیکٹس کی بات کر رہا ہوں نا، لوگوں کے اوپینینز اپنے ہو سکتے ہیں، میں حقائق کی بات کر رہا ہوں، بیکاز آئی نو چائنا مور دین موسٹ پیپل ان پاکستان. میرا جو تعلق ہے پچھلے
30-40-50 تو یہ گورنمنٹ کوارٹرز کی طرف سے کہا جانا کہ محمد بن سلمان نفرت کرتے ہیں عمران خان سے، کیسے ریاست ہے، ریاست پاکستان ہے، اور ریاست پاکستان کا جو سربراہ ہوگا وہی محمد بن سلمان تھا جس کو وہ عمران خان ڈرائیو کر کے لائے، جو ان کے ساتھ آیا، اور چائنا کے ساتھ شروع میں مشکلات ہوئے تھے ان کے، یس، جب رزاق داؤد صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا تھا اور مراد سعید کا ہاں وہ غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ آئے تھے، اس کے بعد میرے خیال میں انہوں نے اپنا قبلہ درست کر لیا، اور خود آخر میں عمران خان نے کہا تھا کہ ہمارا رول ماڈل ہے چائنا، ہم چاہتے ہیں کہ چائنا I want to emulate China. آرٹی کو انٹرویو دیا رشیا جانے سے 2 دن پہلے، اور انہوں نے کہا کہ جس طرح انہوں نے 70 کروڑ لوگوں کو پاورٹی سے باہر نکالا ہے، اور کیا کہ پاورٹی، کرپشن، اکنامک ڈیولپمنٹ ہمارا رول ماڈل ہے، تو وہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے یہ کہنا کہ وہ ان کے کوئی فیورٹس ہیں، ناٹ ایٹ آل، وہ بالکل یہ بے بنیاد بات، اور کسی ملک کا کوئی فیورٹ نہیں ہے، اور دوگان کے تعلقات میاں صاحب سے بھی بڑے اچھے ہیں۔ امریکہ کے تو فیورٹس ہیں، امریکہ کا تو طریقہ کار بھی ہے۔ نہیں، امریکہ کے فیورٹس کیا ہیں؟ ٹرمپ کی یاری تھی عمران خان سے، بائیڈن کی نہیں ہے یاری۔ ٹرمپ کہتا تھا مائی فرینڈ عمران خان، اس کی بیوی نے کہا کہ میں سیلفی بنانا چاہتی ہوں اس کے ساتھ، لیکن جب وائٹ وہ تو ہاؤس 3 نومبر 2016 کو جب ٹرمپ الیکٹ ہوئے تھے تو ایک فون کال، فیمس یا انفیمس فون کال ہوا تھا، جس کا مریم نواز صاحبہ نے ٹرانسکرپٹ جاری کر دیا تھا، جو میاں صاحب کے ساتھ ہوا تھا۔ ہاں، جو میاں صاحب کے ساتھ ہوا تھا، غالباً اس وقت پاکستان کے جو لینڈسکیپ پہ جو عدالتی مقدمات چل رہے تھے اس میں کوئی لیوریج لینے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ بہرحال آپ لیکن اس میں وہ غلطی ہوئی نا کہ ہم نے جو پرائیویٹ کانورزیشن کو پبلک کر دیا اور پھر واپس لینا پڑا، ریبٹل آیا وہاں سے۔ کیونکہ ان کو پھر امبیرسمنٹ ہوئی نا، دیکھیں نا، اگر آپ کی ہماری کوئی گفتگو پرائیویٹ ہو جس میں کوئی ایسی گفتگو کی جائے جو آپ کے ادارے کے یا ہمارے ادارے کے برعکس ہو۔ میاں صاحب نے تو انڈورسمنٹ لے لی تھی، تو آپ یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ 5 نومبر کو کوئی فون کال آ جائے گا؟ اچھا، پہلی بات یہ کہ ڈو یو سی کہ ٹرمپ ہیز بیٹر چانسز ٹو میک اٹ ٹو دی پریزیڈنسی؟ 2-3 چیزیں رکھتا ہوں۔ ایک، پاکستان کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے، 2 منٹ بات کر لیں اس میں۔ 1984 میں میں ایڈیٹر مسلم تھا، بے نظیر جیل میں ہے، بھٹو صاحب کی پھانسی ہو چکی ہے، امریکہ نے کہا ہے پیٹر گیلبریتھ آ رہا ہے اسپیشل انوائے بے نظیر کو ملنے میں، وہ سکر جیل میں ہے۔ جنرل ضیاء الحق، پاورفل ملٹری رولر، انہوں نے اس کو پاسپورٹ دیا بے نظیر کو، اس کے آنے سے 1 دن پہلے اس کو لندن بھیج دیا۔ 1988 ضیاء اللہ کے ڈیتھ کے بعد بے نظیر بھٹو پیپلز پارٹی الیکشن جیتتے ہیں، حالانکہ اسٹیبلشمنٹ نے IGA بنوائی، نہیں روکنے میں کامیاب ہوئے، ان کو پاور ٹرانسفر نہیں ہو رہی تھی۔ امریکہ نے 2 انوائز بھیجے، رچرڈ آرمیٹاج، رچرڈ مرفی، انہوں نے کہا دا مدر آف آل ڈیلز، غلام اسحاق پریزیڈنٹ، یعقوب خان صاحب وزیر خارجہ، وسیم جعفری فائنانس منسٹر، اور بے نظیر پرائم منسٹر، اور انہوں نے سیٹل اور ٹرانسفر ہوگی پاور۔ 12 اکتوبر کے بعد کو ہوتا ہے، میاں صاحب جیل میں، کلنٹن کہتا ہے کہ میرا یار ہے نواز شریف، میری ٹرم ختم ہو رہی ہے 20 جنوری 2001 کو، اس سے پہلے ہی شوڈ بی اے فری مین۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایک کنسورشیم بناتا ہے، یہ بڑے کم لوگوں کو پتا ہے، UAE، سعودی عربیہ، قطر، ان کی ڈیوٹی لگتی ہے 3 مسلمان ملکوں کی کہ آپ نے میاں نواز شریف کو میری ٹرم ختم ہونے سے پہلے رہا کرنا ہے، کم واٹ میں، صحیح، اینڈ دیٹ از واٹ۔ اور 10 دسمبر 2000 کو ایک طیارہ آتا ہے جمبو، بہت بڑا جمبو جیٹ، وہ آرام سے ان کو سکون سے پوری فیملی کو لے جاتا ہے سعودی عربیہ۔ دوسری بات آئی ٹرمپ کی، آئی سپورٹ ٹرمپ، میں خیال ٹرمپ اس سے بہتر ہوگا بائیڈن سے۔ بائیڈن ایک منافق آدمی ہے، اینٹی وار ہے، اس کی بڑی امریکہ فرسٹ کہتا ہے، دیکھیں نا، ہی از دا فرسٹ امریکن پریزیڈنٹ آفٹر جان ایف کینیڈی جو امریکہ کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ نہیں ہے، ڈیپ اسٹیٹ کا نمائندہ نہیں ہے۔ اس کی ضرورت ہوئی جو نیٹو کو پیسے دینے سے نہیں، نیٹو سے جرمنی کے وہ جنگ ختم کرے گا یوکرین کی، وہ مسلم دنیا میں کوئی نئی جنگ نہیں کرے گا۔ اس کی ضرورت ہے کہ نارتھ کوریا کے لیڈر کم جونگ ان سے 3 ملاقاتیں کی ہیں، کم جونگ ان سے، کہتا ہے دا آنریبل کنگ جونگ ان، اس نے عمران خان کو کہا تھا کہ میں ثالثی کرنے کو تیار ہوں کشمیر پر، آپ کو یاد ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پر اسرائیل کو چھوڑیں، وہ تو ہر ایک کا، وہ اسرائیل، کانگریس از اسرائیلی آکوپائڈ ٹیریٹری، he will be better for world peace and better for us۔ بائیڈن منافق آدمی ہے، کمزور آدمی ہے، اور یہ جو جرائم کی ہیں اسرائیل نے غزہ میں اس میں برابر شریک ہے، and he will not be forgiven by the American people۔ 5 نومبر کو بائیڈن will lose the election to Trump۔ and if he loses پاکستان پہ کیا اثر ہوگا؟ پاکستان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اثر سیاسی طور پر یہ ہوگا کہ شاید اگر اس وقت تک حالات تبدیل نہ ہوئے تو کال آ سکتی ہے،
اور وہ کال کتنی افیکٹو ہوگی، یعنی ماننی ہی پڑے گی؟ 001 امریکہ کی کوڈ ہے، 202 واشنگٹن ڈی سی کی ہے، وہاں سے کوئی کال آ سکتا. نہیں، وہ کتنا یعنی کہ بائنڈنگ ہوگی پاکستان کے لیے کہ ہمیں کرنا ہی کرنا پڑے گا؟ میں نے آپ کو بتا دیا 3 واقعات آپ کو بتا دیے، 84 88 2000 تینوں دفعہ امریکہ نے انٹروین کیا. اور چاہے بہت بڑے پاورفل جنرل ضیاء اللہ یا غلام اسحاق خان سارے تھے، جنرل مشرف، لیکن وی شوڈ ڈو دیٹ. میں نے تو پارلیمنٹ میں کہا ہے کہ جو جتنے سیاسی قیدی ہیں بشمول عمران خان کو رہا کیا جائے، اس میں مسنگ پرسنز بھی شامل ہے. اور یہ بات آپ کو یاد ہوگی جب میاں صاحب سے ہوئی تھی زیادتی 2017 میں نے کہا تھا میاں صاحب سیاسی قیدی ہیں. آئی واز دا اونلی ون فرام پی ایم ایل این جنہوں نے کہا کہ میاں صاحب سیاسی قیدی ہیں، بیکاز ان کی سیاست کی وجہ سے ان کو کیا گیا، اقامہ کا کیس جو بنایا گیا، کنکاکٹ کیا گیا تھا. تو میں کہہ رہا کیا، حالانکہ اس کو لوگوں نے کہا او آپ نے کہہ دیا سیاسی قیدی ہے، وہ اس کو سب ڈرے ہوئے تھے کہ فیضیاب ہونا چاہ رہے تھے تو وہ بات نہیں کرتے تھے. اب بھی بات صحیح کرنی چاہیے، پولیٹیکل پرزنرز جتنے بھی ہیں، تاکہ ماحول ٹھیک ہو. اور ابھی آپ بات کر رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں ہیلنگ ٹچ، دست شفا. دس کنٹری ہیز ٹو موو فارورڈ. میں نے آپ کا ٹویٹ دیکھا جب آپ نے یہ جو خبر ہے لیو جین چاؤ کی خبر دی نیوز اخبار میں لگی، آپ نے اس کو ٹویٹ کرتے ہوئے جو لکھا ہے جس میں آپ پولیٹیکل پریزنرز کی رہائی کی بات کر رہے ہیں، آپ مینڈیٹ کے احترام کی بات کر رہے ہیں، رول آف لاء کی بات کر رہے ہیں، آپ رول آف لاء کی بات کر رہے ہیں، تو آپ بیسیکلی یہ ایکسپلین کریں کہ is this what China also wants? I think this is what any friend of Pakistan wants. اور مقصد کیا ہے؟ پاکستان میں استحکام آئے، پاکستان میں سیاسی مہاجرائی کا خاتمہ ہو. یہ تکرار، تضاد، تصادم کی سیاست جو ہے، 7 سالوں میں نقوی صاحب 7 وزیر اعظم پاکستان میں ہوئے، from 2017 to 2024. یہ مطلب it become a joke, it's a laughing stock. صحیح. مشاہد صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے. کریں گے کہ جو بات کر رہے ہیں ریسپیکٹ کی جائے مینڈیٹ کی، تو مینڈیٹ ہے کس کا؟ بات کرتے ہیں.